امریکہ کی نظر گرین لینڈ پر کیوں ہے؟ یہ ایک ایسی خواہش ہے جس کے پیچھے اس کی معیشت، دفاع اور دنیا میں اس کی پوزیشن سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ آئیے اس معاملے کی تہہ تک جاتے ہیں۔ آخر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو برف سے ڈھکے اس جزیرے میں ایسی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بات صرف برف کی نہیں ہے۔ گرین لینڈ اصل میں قیمتی قدرتی وسائل اور ایک ایسی اسٹریٹجک لوکیشن کا مالک ہے جو کھیل بدل سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے گرین لینڈ کو جیو پالیٹکس کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ گرینڈ پرائز مانا جاتا ہے۔ اس کی ویلیو 3 اہم چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے جو امریکہ کے لیے اسے بے انتہا پرکشش بناتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو ہے اس کا اسٹریٹجک محل وقوع، دوسرا اس کے بے شمار قدرتی وسائل، اور تیسرا ملٹری پاور کو بڑھانے کی اس کی زبردست صلاحیت۔ چلیے ایک ایک کر کے ان سب کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لوکیشن۔ گرین لینڈ بالکل نارتھ اٹلانٹک میں آرکٹک کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ اس جگہ سے امریکہ اپنے سب سے بڑے حریفوں جیسے کہ روس اور چین ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک جغرافیکل پوائنٹ نہیں بلکہ عالمی شطرنج کی بساط پر ایک انتہائی اہم مہرہ ہے۔ لوکیشن کے بعد دوسری زبردست وجہ ہے وہاں موجود وسائل۔ سوچئے، گرین لینڈ کی برف کے نیچے تیل، قدرتی گیس اور ڈھیروں نایاب معدنیات کا ایک پورا خزانہ دفن ہے۔ اگر ان وسائل پر کنٹرول مل جائے تو اس کا مطلب ہے انرجی سیکیورٹی اور اتنے معاشی فوائد کہ امریکہ کی عالمی مارکیٹ میں پوزیشن کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ اور پھر آتی ہے ملٹری پاور۔ اگر گرین لینڈ پر امریکی فوجی اڈے بن جائیں تو نارتھ اٹلانٹک اور آرکٹک میں اس کا دفاع ایک قسم کا ناقابل تذکیر قلعہ بن جائے گا۔ یہ قدم نہ صرف امریکہ کی عالمی ملٹری سپریمیسی کو مضبوط کرے گا بلکہ اسے اپنے حریفوں خاص طور پر روس اور چین پر ایک واضح برتری بھی دے گا۔ لیکن کہانی میں ایک اہم موڑ یہیں آتا ہے۔ ایک طرف امریکہ کے یہ بلند و بانگ ارادے ہیں اور دوسری طرف ایک ٹھوس حقیقت ہے جو دیوار بن کر کھڑی ہے۔ اور وہ حقیقت صرف اس ایک جملے میں چھپی ہوئی ہے جو سیدھا ڈنمارک کی حکومت کی طرف سے آیا: گرین لینڈ برائے فروخت نہیں ہے۔ یہ پہلی اور شاید سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس کا امریکہ کو سامنا ہے۔ مگر بات صرف اس انکار پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی 4 ایسی بڑی دیواریں ہیں جو گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے اس مشن کو انتہائی پیچیدہ اور مشکل بنا دیتی ہیں۔ تو یہ رکاوٹیں ہیں کیا؟ سب سے پہلے پولیٹیکل مسئلہ۔ گرین لینڈ قانونی طور پر ڈنمارک کے پاس ہے اور وہ صاف صاف منع کر چکے ہیں۔ پھر سوشل چیلنج۔ گرین لینڈ کے اپنے لوگ امریکہ کا کنٹرول نہیں بلکہ اور زیادہ آزادی چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو امریکہ کے اس قدم سے یورپ، روس اور چین کی طرف سے سخت ڈپلومیٹک بیکلیش کا خطرہ ہے۔ اور آخر میں آتی ہے معاشی حقیقت۔ گرین لینڈ کا موسم اور حالات اتنے سخت ہیں کہ وہاں انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری لگے گی۔ تو اس سب کو دیکھیں تو یہ ایک ماڈرن پاور پلے یعنی طاقت کا کھیل لگتا ہے۔ ایک طرف فائدہ ہی فائدہ ہے، ایک زبردست موقع ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی قیمت ہے جو شاید بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ یہ کشمکش اب بالکل سامنے ہے۔ ایک طرف ہے معیشت کو طاقت دینا، دفاع کو بے مثال بنانا اور دنیا میں اپنا قد اور بلند کرنا، جبکہ دوسری طرف کھڑی ہیں سیاسی مخالفت، لوگوں کی اپنی مرضی اور ایک اتنی بڑی قیمت جو شاید چکانا ممکن نہ ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ گرین لینڈ امریکی خواہشات کے لیے ایک سنہری موقع بھی ہے اور ایک سخت امتحان بھی۔ یہ جزیرہ اس کی معیشت اور عالمی غلبے کو تو یقیناً مضبوط کر سکتا ہے، لیکن اسے پانے کی راہ میں پہاڑوں جیسے چیلنجز موجود ہیں۔ اور یہ پوری صورتحال ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ 21ویں صدی میں عالمی اثر و رسوخ کی اصل قیمت آخر ہے کیا؟ اس مسئلے کو سمجھنا دراصل آج کی گلوبل پالیٹکس کی الجھنوں کو سمجھنے کے برابر ہے۔